السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو براس ٹیکس. آئی ایم یور ہوسٹ مریم چودھری اور ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ہمارے ڈیفینس اینالسٹ زید حامد صاحب. پچھلے پروگرام میں ہم نے ڈسکشن کی تھی برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی پہ. اس پروگرام میں بھی ہم جاری رکھیں گے ڈسکشن آن برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی اور ان کی اکنامک ایکسپلائٹیشن اور ڈرگ ٹریڈ جس میں وہ انوالو تھے. زید صاحب پلیز ٹو اسٹارٹ. دیکھیے مریم، پچھلی دفعہ ہم نے ایسٹ انڈیا کمپنی کی وہ ایکسپلائٹیشن ڈسکس کی تھی جو انہوں نے بنگال میں قبضہ کرنے کے بعد کی. بڑی تکلیف دہ تاریخ ہے وہ ہماری. ہم نے پچھلی دفعہ آپ کو یہ بتایا تھا کہ کس طرح ایسٹ انڈیا کمپنی کے آنے کے 20 سال کے اندر اندر حال بنگال میں یہ ہو گیا تھا کہ کئی کروڑ انسان بھوک اور قحط اور فاقے سے تباہ و برباد ہوئے. اس سے پہلے نواب سراج الدولہ کے زمانے میں اور اس سے پہلے مسلمان حکومتیں جب وہاں پہ رہی ہیں تو بنگال انڈیا کا سب سے زرخیز صوبہ تھا. ہر گاؤں کے اپنا ایک مچھلیوں کا تالاب ہوا کرتا تھا، اپنا اناج، اپنا دھان، اپنا غلہ وہ خود اگایا کرتے تھے، اپنی فارمنگ تھی ان کی، خوشحال لوگ تھے. اور انڈیا کی گرینری کہا جاتا تھا اس کو، یعنی انڈیا کا غلہ دان تھا کہ یہاں سے سارا غلہ پروڈیوس ہو کے پورے انڈیا میں تقسیم کیا جاتا تھا. ایسٹ انڈیا کمپنی نے آنے کے بعد جو ایکسپلائٹیشن شروع کی، دیکھیے یہ لوگ حکومت کرنے نہیں آئے تھے شروع میں، یہ لوگ تاجر بھی نہیں تھے، یہ لوگ ایکسپلائٹرز تھے، یہ لوگ لوٹر تھے، ڈاکو تھے. یہ لوگ، ان کے خواب و خیال میں بھی نہیں تھا کہ ہم انڈیا جیسی بڑی امپائر پر قبضہ کر لیں گے. ان کا خیال یہ تھا کہ ہم یہاں پہنچے ہیں، جتنا ہمیں موقع ملتا ہے، جتنی چال بازی، مکاری اور چکر بازی کے ساتھ ہم اس علاقے پر جتنا قبضہ کر سکے، جتنی لوٹ مار کرو اور جلد سے جلد ریکوری کرو اور نکلو یہاں سے. ان کا پلان ایکچولی یہی تھا. یہ حکومت کرنے رکنے کے لیے ان کے خواب میں بھی نہیں تھا کہ مغل حکومت ہمیں اتنی اس ساری تباہی بربادی کرنے کے بعد مغل حکومت ہمیں اجازت دے گی اس بات کی. مگر ان کی خوش نصیبی اور مسلمانوں کی اور ہندوستان کی بد نصیبی کہ مغل حکومت کا مرکز اس وقت کمزور ہو چکا تھا. تو نواب سراج الدولہ کی شہادت 1757 میں ہوئی. ہم نے پوری تفصیل اس کے بعد ڈسکس کی کہ 1783 تک انہوں نے حشر نشر کیا کر دیا تھا. انہوں نے 2 کراپس اگانا شروع کی تھی بنگال میں. جب انہوں نے بنگال کے لوکل فارمرز کو منع کیا کہ آپ یہاں پر اپنی فوڈ کراپس نہیں اگائیں گے اور کیش کراپس لگائیں گے، تو اس میں ایک انڈیگو تھی جو کہ رنگ بنتا تھا، جس سے کلر کپڑے رنگنے کا کام آتا تھا، ان کی ٹیکسٹائل انڈسٹری میں وہ استعمال ہوتا تھا. دوسرا اوپیم تھی. آج ہم اس کو ڈسکس کریں گے کہ انہوں نے اوپیم کے ساتھ کیا کیا اور اوپیم یہ کس لیے اگاتے تھے. یہ تاریخ کا ایک تاریخ ترین پہلو ہے جس کو کسی تاریخ کی کتاب میں نہیں پڑھایا جاتا. انگریزوں نے اپنی اس تاریخ پر پردہ ڈال دیا. یہ جس طرح اپنے گناہ، اپنے ظلم، اپنے ستم اور اپنی تباہ کاریاں اور اپنے خون خرابہ اور فساد جو تاریخ میں برپا کرتے رہے، اپنی تاریخ کی کتابوں میں، ہمارے اسکولوں کی کتابوں میں بچوں کو نہیں پڑھاتے. دیکھیے یہ وہ دور تھا کہ جب چین ایک بہت بڑا ملک، یعنی انڈیا کے سائٹ پہ چین ایک بہت بڑے ملک اور تہذیب کی حیثیت سے ہزاروں سال سے آباد تھا. برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی جب اس علاقے میں پہنچی تو ان کو چین سے بہت ساری ایسی چیزیں ملنا شروع ہوئیں کہ جو یورپ میں ان کو یہ بہت اچھے طریقے سے فروخت کر سکتے تھے اور بڑے منافع کما سکتے تھے. اس میں پورسلین تھا، اس میں سلک تھا، یعنی جو ریشم چین سے نکلتا ہے، اور سب سے بڑھ کر چائے تھی، ٹی. اور یہ وہ ایسی چیزیں تھیں کہ جس کی بہت زیادہ کھپت اور ڈیمانڈ یورپ میں اس وقت پیدا ہو رہی تھی اور ہو چکی تھی اور بڑی مہنگی بکا کرتی تھی. اب ان لوگوں نے جب چین سے تجارت شروع کی بنگال کو بیس بنا کر، تو چین ان سے سونے اور چاندی میں قیمت وصول کیا کرتے تھے. اور جس طرح کی تجارت ان کی تھی اور بیلنس آف ٹریڈ اس طرح کا تھا کہ یہ صرف چین سے خریدتے تھے، چین ان سے کچھ نہیں خریدتا تھا جی، کیونکہ چین کو کسی چیز کی ضرورت نہیں تھی جو ایسٹ انڈیا کمپنی یورپ سے لے کر آتی تھی. چین ایک اتنی بڑی تہذیب تھی، سب کچھ ان کے پاس موجود تھا، خوشحال تھے، آباد تھے اپنے معاملات میں، ان کو کسی سے باہر سے کوئی چیز خریدنے کی ضرورت نہیں تھی. اب ظاہر ہے مکار تو یہ تھے. انہوں نے حل اس مسئلے کا یہ نکالا کہ ہم چینیوں کو ڈرگس پہ ڈال دیتے ہیں، اوپیم پہ ڈال دیتے ہیں، افیم پہ ڈال دیتے ہیں، اور جس طرح چینی جو ہیں افیم کے عادی ہوتے جائیں گے تو افیم ہم بنگال سے پیدا کر کے چینیوں کو بیچیں گے اور اس کے بدلے ہم ان سے وہ کموڈٹی جو چیزیں خریدیں گے کہ جو ہم ان کو فروخت کریں. یعنی بیلنس آف ٹریڈ انہوں نے سیٹ کرنے کی کوشش کی. دوسرے لفظوں میں آفیشلی ڈرگ ٹریڈ اسٹیٹ لیول پر سپانسر ہونا شروع ہوا ایسٹ انڈیا کمپنی کی طرف سے اور برٹش امپائر کی طرف سے. یعنی برٹش امپائر نے ان کو پوری پروٹیکشن دی. برٹش وارشپس، برٹش آرمیز، برٹش فورسز ان کی پروٹیکشن میں آئیں اور برٹش امپائر کا سارا ریونیو
جو یہ پہلے سونے اور چاندی کی شکل میں دے رہے تھے چین کو، اس سے کہیں زیادہ ریونیو انہوں نے واپس وصول کرنا شروع کر دیا جب چینیوں کو یہ بھنگ اور افیون اور نشے میں انہوں نے ڈالنا شروع کیا۔ زیادہ جہاں تک میری نالج ہے اس زمانے میں چائنا نے بین کی ہوئی تھی اوپیم اسمگلنگ، چینی حکومت نے ڈرگز بین کی ہوئی تھی۔ اب ظاہر ہے کہ جو ایسٹ انڈیا کمپنی ان سے چیزیں خریدتی تھی وہ قانونی طور پر خریدتی تھی، اگر چائے خرید رہے ہیں تو قانونی طور پر ہے، سلک خرید رہے ہیں تو قانونی ہے، پورسلین ہے تو قانونی ہے، لیکن اگر یہ بیلنس آف ٹریڈ اپنے حق میں کرنا چاہتے ہیں تو یہ ایکسپورٹ نہیں کر سکتے تھے افیم، کیونکہ وہاں پابندی لگی ہوئی تھی۔ انہوں نے افیم اسمگل کرنا شروع کی اور دنیا کا سب سے بڑا انڈر گراؤنڈ ڈرگ کارٹیل ایسٹ انڈیا کمپنی نے ڈیولپ کیا پورے چین کو فلڈ کرنے کے لیے کہ جس سے ڈرگز کے ساتھ یہ اپنے نشہ آور ادویات کے ساتھ انہوں نے فلڈ کرنا شروع کیا۔ بنگال اس کا بیس تھا اور اس کے لیے بنگال کے فارمر سے یہ کہتے تھے کہ افیم اگاؤ، بنگال کے فارمرز کو پابندی لگا دی کہ فوڈ کراپس نہیں اگا سکتے، یعنی ایک طرف تو قحط بنگال میں برپا ہوا جس میں 2-3 کروڑ انسان مارے گئے، اور دوسرا جو ڈرگ پالیسی انہوں نے چین کے خلاف استعمال کی، اگلے 20 یا 30 سال میں کم از کم 2 کروڑ چینی ڈرگز استعمال کرتے ہوئے مارے گئے، یعنی 2-2.5 کروڑ چینی مارے انہوں نے، 2-2.5 کروڑ بنگالی مارے انہوں نے 20-25-30 سال کے عرصے میں۔ اللہ کی پناہ، ایسا ظلم تاریخ میں، ایسا قتل و غارت، ایسی دہشت گردی تاریخ میں دیکھنے کو نہ ملے کسی کو۔ اگر آپ صرف ایسٹ انڈیا کمپنی کا وہ رول دیکھیں کہ نواب سراج الدولہ کے دور سے لے کر 1850 تک انہوں نے کیا کیا 50-60 سال میں، ان کی چین کے بادشاہ نے طاقت استعمال کرتے ہوئے 1830 کے آس پاس ان کی ڈرگ اسمگلنگ پر پابندی لگا دی، یہ ان کو منع کر دیا کہ یہ اپنے بحری جہاز لے کر چین کے قریب نہیں آ سکتے تھے، یعنی ان سے تجارت بند کر دی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ برٹش امپائر نے وارشپس بھیجے، باقاعدہ جنگ ہوئی جس کو تاریخ میں اوپیم وارز کہا جاتا ہے، یعنی برٹش وارشپس آئے، برٹش آرمیز آئی، چین سے جنگ ہوئی۔ اب چونکہ برٹن ٹیکنالوجیکلی زیادہ ایڈوانس تھا، چین کو شکست ہوئی اس میں، اور یہ آپ کو پہلی دفعہ آپ حیران ہوں گے یہ بات سن کر کہ جو ہانگ کانگ کا جزیرہ ہے جو ابھی کچھ عرصہ پہلے چین کو واپس دیا گیا ہے، 150-200 سال تک جو انگریزوں کے قبضے میں رہا ہے، پہلی اوپیم وارز کے نتیجے میں انگلینڈ نے اس جزیرے پر قبضہ کیا ہانگ کانگ کا، اور اس جزیرے کو بیس بنایا اپنا کہ یہاں پر مال جمع کرتے تھے اور یہاں سے اسمگل کرتے تھے چین۔ اب چونکہ چین کو شکست ہو گئی لہذا انہوں نے جو شرائط طے کی امن کی وہ اتنی شرمناک تھی چین کے خلاف کہ چین کو مجبوراً اپنی ساری بندرگاہیں ان کو دینی پڑی، چین کو یہ اجازت دینی پڑی ان کو کہ چین کے شہروں میں آ کے اندر یہ اپنی ٹریڈنگ پوسٹ بنائیں، وہاں پہ جا کے اوپیم رکھیں، بھنگ رکھیں، اس کو فروخت کریں، یعنی دوسرے لفظوں میں چین کا بادشاہ بیچارہ بے بس ہو کے دیکھتا تھا اور پوری چینی قوم کو یہ بھنگ اور افیون پر لگا رہے تھے۔ اور اب اس قدر زیادہ کھپت ہو چکی تھی کہ اگر یہ لاکھوں روپے کی چائے خریدتے تھے تو کروڑوں روپے کی افیون بیچتے تھے، یعنی بیلنس آف ٹریڈ اب ریورس ہو چکا تھا۔ برٹش امپائر کی بنیاد ایسٹ ایشیا میں، فار ایسٹ میں ڈرگس پہ رکھی گئی ہے، یعنی سب سے بڑے کائنات کے ڈرگ اسمگلرز برٹش امپائر تھے، یہ ان کا آغاز تھا۔ اب اس کوشش کی کئی مرتبہ چینی حکمرانوں نے کہ ان کے ڈرگ ٹریڈ کو روکے، ایک دفعہ پھر ان کو 1858 کے آس پاس دوبارہ جنگ کرنی پڑی جس کو اوپیم یعنی سیکنڈ اوپیم وارز کہتے ہیں، اس کے نتیجے میں پھر چین کو شکست ہوئی اور وہ تمام بڑے بڑے علاقے یعنی حتیٰ کہ شنگھائی تک ایکسس مل گئی ان لوگوں کو، برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی کو، کہ یہ جائیں اور وہاں پورے چین میں ڈرگس فلو کریں۔ جی صاحب، ویل کنٹینیو آن دس، ویل کنٹینیو ڈسکسنگ دی اوپیم وارز جو ہمیں ٹیکسٹ بکس میں پڑھائی بھی جاتی ہیں، لیکن بفور دیٹ وی ہیو ٹو گو آن اے شارٹ بریک۔